اپنے گھر کا خواب پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ عید کی خوشیوں میں یہ ایک اور خوشخبری ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستوں، گورنمنٹ کی اپنی ایک اسکیم اپنا گھر اپنا آشیانہ کے نام سے آ چکی ہے، اور اس وقت لوگوں کے لیے ایک عرصے بعد یہ اسکیم پاکستان میں لائی گئی ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور اس وقت جبکہ مہنگائی عروج پر ہے، اور اس وقت جبکہ لوگوں کو کرائے پہ بھی جگہیں نہیں مل رہی ہیں، اور مل رہی ہیں تو بہت ہی مہنگی مل رہی ہیں۔ تو دوستوں، اس وقت گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے جس میں آپ کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہیں، اگر آپ اپارٹمنٹ بنانا چاہیں، یعنی پلاٹ آپ کے پاس ہو اور گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، تو تعمیرات کے لیے آپ کو یہ رقم مل سکتی ہے، اپارٹمنٹ کے لیے یہ رقم مل سکتی ہے، اور اس سے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ صرف 5% کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر آپ کو یہ گھر ملے گا، اور اسلامی بینکنگ سے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا تو جس سے آپ سود سے بھی انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ سمجھے کہ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ کی کوئی آپ فائنینسنگ چاہیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اس پہ 66,000 آپ کو ماہانہ دینا ہوگا۔ 20 سال تک کے آپ کو یہ ٹائم ہوگا جس میں آپ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور صرف 5% ہی رہے گا اس میں، اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی اسکیم ہے جس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس میں اس سے پہلے اس طرح کی اسکیم شاید پاکستان میں نہیں لائی گئی ہے۔ لائی گئی ہے تو بہت محدود ٹائم کے لیے ہوئی تھی، اور اس میں وہ اپورچونیٹیز نہیں ملی تھی۔ یہ اسکیم پہلے 20 لاکھ سے 35 لاکھ روپے تک تھی۔ اب یہ بڑھا کے اس کی فائنینسنگ آپ کو 1 کروڑ تک کے آپ کو بینک کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے لون مل سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے جس میں 5 لاکھ گھر جو ہے وہ آباد ہونے ہیں، یعنی 5 لاکھ گھرانے ہیں جن کو یہ خوشیاں ملیں گی، اور 5 لاکھ کی تعداد ہے۔ 4 سال کا یہ ٹینور ہے جس کے اندر یہ اسکیم چلے گی۔ اس میں اس وقت معذوروں کے لیے کیا ہے، یا جو لوگ وفات پا جائیں اس کے دوران تو ان کے لیے کیا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری اسکیم جو بھی ہے اس موقع پر ہے، جبکہ اس وقت حقیقت بات یہ کہ دیکھیں اس وقت سمجھے کہ خصوص کراچی میں اس وقت 10 لاکھ سے افراد زیادہ ہیں جن کو گھر اپنے چاہیے، اور ہر سال جو ہے اس میں 4-5 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی کافی کم ہے۔ نئے شہر آباد نہیں کر رہی سندھ گورنمنٹ۔ کراچی سے باہر کوئی بھی اسکیم کامیاب نہیں ہو پاتی، وہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پانی بجلی گیس کا مسئلہ ہے، دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، اور روڈوں کا ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوسائٹیاں پرائیویٹ بلڈرز نے بھی بنائی ہو تو آباد نہیں ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کی اپنی اسکیم آباد نہیں ہو رہی ہے، ہر کوئی شہر میں گھس رہا ہے، اور یہاں پہ شہر کی پراپرٹی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ 120 گز کا پلاٹ صرف 3 کروڑ 2.5 کروڑ تک بھی جا چکا ہے بعض ایسی جگہ ہیں، اور ورنہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت پلاٹ جو ہے 1.5 کروڑ سے کم اچھی جگہ پہ نہیں ملے گا۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کے پاس کوئی اس وقت مکان بنانا چاہیں تو آپ کو یہ ہے کہ یہ اسکیم ملے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا طریقہ کار کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس جو طریقہ کار ہوگا اس میں یہ پروسیس میں اس طرح کہ میرا گھر میرا آشیانہ، اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو فارم ملے گا، اپلیکیشن فارم، وہ آپ کو بھرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ CNIC، آپ کی جو NIC ہے وہ جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی، اور اوورسیز پاکستانی بھی اس کرائٹیریا سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر وہ کرائٹیریا میں پورے اترتے ہیں، تو ان کا جو ہے اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ ان کو شو کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے باقاعدہ بینک مانگے گا آپ سے، آپ کو جو بینک اسٹیٹمنٹ 6 ماہ سال کا مانگ سکتا ہے آپ سے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اپروول ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگی، بینک کے اپنے طریقہ کار ہوگا، اس طریقہ کار سے آپ کو وہ لون ملے گا۔ جس طرح عام طور پہ آپ بینک جائیں تو لون ملتا ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو 10 سال اگر 5 سال کا بھی لیتے بہت زیادہ قیمت بنتی ہے، تو 20 سال میں آپ کو بہت کم انٹرسٹ کے اوپر آپ کو یہ بینک دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو بینک کا طریقہ کار ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں، جب آپ خود بینک جائیں گے تو آپ کو خود تفصیل بتا دے گا۔ یہ جاب پرسنز کے لیے بھی ہے اور یہ کاروباری طبقے کے لیے بھی ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو اس میں ان کی ریکوائرمنٹس ہوگی، اس کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ مانگیں گے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو جو ہے ٹیکس پیئر آپ ہونے چاہیے، ٹیکس جو ہے فائلر ہونے چاہیے، اور آپ کو اس کے تمام تفصیلات آپ کو دینی ہوں گی۔ اسی طرح 5ویں چیز ویلیویشن ہے۔ اچھا، ویلیویشن اور میں یہ ہے
کہ وہ خود اس کی ایویلیٹ کرتا ہے بینک کہ آپ کی جو ہے، آپ اگر مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ لیے اور آپ کو 66,000 روپے کی قسط پڑ رہی ہے، تو آپ کی انکم جو ہے نا وہ اس سے 2 گنا کم از کم ہونی چاہیے، 2 یا 3 گنا اگر آپ کی انکم وہ پروف ہو جاتی ہے تو پھر وہ بینک آپ کو وہ دے دے گا اپروول، اور اس کے بعد آپ یہ لون لے سکتے ہیں۔ ویلیوشن اسی طرح کے بعد ہے مارگیج۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ایک اپروول ہو گیا تو آپ کو کوئی چیز گارنٹی نہیں دینی ہے، آپ کو گارنٹی کے طور پہ آپ کو مارگیج کوئی چیز کرانی پڑے گی۔ بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بینک ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے بزنس کو دیکھ کے کوئی اور چیز دیکھ کر آپ کو وہ شاید دے دے، لیکن بینک کا اصول یہ ہوگا کہ آپ کو مارگیج کوئی چیز کرانی پڑے گی، اور مارگیج ایک سیکورٹی ہے جو بینک مانگے گا، اور وہ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایسٹ میں پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے اور ادر دین پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے مارگیج میں، اور کسی اور کی پراپرٹی بھی آپ مارگیج کرا سکتے ہیں اگر وہ راضی ہو۔ یہ چھٹی چیز ہو گئی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے جب میں بینک کی بات کر رہا ہوں تو بینک میں میں تو یہی ایڈوائز لوگوں کو کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسلامی بینکنگ کو اختیار کریں، کیونکہ میں خود اس پہ ریسرچ کر چکا ہوں، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بینک بہرحال اسلامی 100% تو نہیں کرتا، اس لیے کہ پورا نظام ہی ایک ایسا ہے جو کہ اسلامی نہیں ہے، اور یہاں اسٹیٹ بینک بھی ہے اور دوسرے انوائرمنٹس ہیں، تو اس انوائرمنٹ میں ممکن نہیں ہے کہ وہ 100% چیزیں اسلامک ہو جائے، لیکن ایک کوشش ہے، اس کوشش میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال میں یہی کہوں گا کہ جب قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اس برائی کے خاتمے کے لیے، فلاں کے لیے، تو ایک چڑیا اپنے یہ کہہ سکے کہ میں نے ایک تنکا اور اپنا ایک پتھر کا ایک دانہ اٹھایا اور اس آگ کو بجھانے میں کام کیا۔ ایک پتھر سے کیا آگ بجھ سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا چڑیا نے کام کیا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے، تو اسلامی بینکنگ کے راستے کو آپ اختیار کریں، اس میں ایک طریقہ کار ہے پورا، اور اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ بینک کا اپروول ہوتا ہے، اور بینک کے اپروول اس صورت میں ہوگا کہ جبکہ آپ کو یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں جس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غلط بیانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ نے غلط بیانی کی یا جھوٹ کا سہارا لیا تو وہ بینک اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، اور شک پہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کا وہ رد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کیا جو وفات پا جائے اس دوران تو وہ لے سکتا، وہ کیا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بینک کے اوپر، بینک کنڈیشن دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے۔ وفات ہونے کے بعد جو اس کے جو بھی جنیم اس کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں جو اس پراپرٹی کو بچے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بینک پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، بینک اس پہ آپ درخواست دے سکتے ہیں اس کو ویور کی یا ڈسکاؤنٹ کی، تو وہ بینک اس کو بھی یہ کنسیڈر کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر کوئی معذور ہے تو اس پر بھی بینک کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس کے اپنے طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس سے پراپرٹی پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور جہاں آپ کو تعمیرات میں بھی ایک میں بتا دوں کہ ایک گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے، تعمیرات میں کچھ امیدیں ہیں جس میں وہ سہولیات دے رہی ہے، تو تعمیرات کی وجہ سے یہاں پر بھی جو اسکیم ہوگی اس میں بھی ظاہر ہے کہ 5 لاکھ گھر اگر بننے ہیں تو ایک اچھا خاصا جو ہے اثاثہ ہے جو کہ لوگ بنا سکتے ہیں اور اسے فائدے اٹھا سکتے ہیں دیگر ادارے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پراپرٹی میں گورنمنٹ کو اب ریویو کر رہی ہے گورنمنٹ کہ پچھلے عرصے میں جو اس نے ٹیکسز لگائے تھے اس میں کمی کر رہی ہے۔ اسٹیمپ ڈیوٹی ہو سکتا ہے ختم کر دی جائے، اور 236C اور 236K جو سیلر اور خریدار کے لیے ہوتے ہیں ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ اس میں بھی کافی حد تک کمی کرنے کا ارادہ ہے گورنمنٹ کا۔ اس طرح کی باتیں مطلب گورنمنٹ نے کہی بھی ہیں، تو امید ہوتی ہے کہ اب آنے والے وقت میں ان چیزوں میں سہولت مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ حضرات گورنمنٹ کو چاہیے کہ انویسٹر ٹائپ کے یا جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں جن کا کوٹا دوسروں کا مارا جاتا ہے، اصل یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اس پہ چیک کرے، اور وہ جن کے گھر نہیں ہیں، جن کے زیادہ مسائل ہیں، اس پہ غور کرے۔ تو یہ ایک اسکیم تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو اچھا اس کے 90-10 کے نام سے بھی یہ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے، یعنی بینک کے طریقہ کار ہے، وہ اس کو اس لحاظ سے بھی اس کو ٹریٹ کرتا ہے اس نام پہ۔ اور یہاں پر آپ کو جو ہے 1 کروڑ کی اگر انویسٹمنٹ ہے تو 10 لاکھ آپ کو جمع کرانے، باقی 90 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک پے کرے گا۔ تو یہ ایک طرح کا سینس ہے، اس ریشو میں فکس نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دینا چاہیں تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے یقیناً ریشو پہ اور پیمنٹ جو آپ کریں گے اس پر فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہے میرا گھر میرا آشیانہ، اور سندھ گورنمنٹ کا ہم منتظر ہے کہ وہ کیا اس پہ کرتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا حال آپ کو پتہ ہے، اور اس نے کیا ہے SBCA سب کیا بولوں میں، یہ موضوع الگ ہے، اس پر بات کرتا ہوں میں، لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ کو میں متوجہ کروں گا کہ وہ بھی یہاں کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے جو ہے اچھی اسکیم لے کے آئے، تاکہ لوگوں کو اپنا آشیانہ
اور اپنی چھت مل سکے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔